الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات اور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ابھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے درمیان سے گزرا۔ ہم سب نے اپنی توفیق کے مطابق اپنی کوشش اور کاوش کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادتیں کیں، تسبیح و تحمید کیے، روزے رکھے، صدقات و خیرات کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جن لوگوں نے جو کچھ کیا نیک اعمال کی صورت میں اللہ سب کی جانب سے قبول فرمائے، اور ہر آنے والے وقت میں ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شبہ وہ لوگ قابل رشک ہیں، باعث بشارت ہیں اور قابل تقلید ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کیا، اللہ کے راستے پہ آگے بڑھے اور اپنے ذاتی نفسانی شیطانی خواہشات کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ اور یقیناً وہ لوگ بڑے محروم ہیں، یوں سمجھ لیں کہ کم نصیب ہیں، کہ جنہوں نے اتنا اچھا موقع پانے کے باوجود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے حق کو پہچانیں، شریعت کے احکام پر عمل کریں۔ بلا شبہ یہ دنیا فانی ہے اور ایک نہ ایک دن سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہم نہ رہیں گے، ہماری چیزیں اس دنیا میں ہوں گی، یہ کائنات رہے گی جب تک رب چاہے گا۔ ایک دوسری مخلوق آئے گی، دوسری نسلیں آئیں گی، دوسرے لوگ آئیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا گزر گئے، آج ان کا وجود اس دنیا میں نہیں ہے، ہم بھی نکل جائیں گے، ہمارا بھی وجود اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم قبرستان میں رہ کر یہ آرزو کریں کہ اے اللہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں اور تیری عبادت کر سکیں، تجھے سجدہ کر سکیں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جو وقت قبرستان والوں پہ آیا، آج آپ دیکھیں وہ لاکھوں لاکھ کی صورت میں قبرستانوں میں موجود ہیں اور رب کو ایک سجدہ کرنے کو ترس رہے ہیں کہ کاش ایک مرتبہ ہمیں سجدہ کرنے کا موقع مل جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو موقع ہی موقع دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آپ پر آئے جو اہل قبور پر آیا ہے، آپ اللہ کو جی بھر کے سجدہ کر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں،
میں نے سورہ انفال کی ابتدائی چند آیتیں پڑھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی پہچان بتائی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مومن کون لوگ ہیں، بلکہ آگے جو آیت کریمہ میں ارشاد ہے وہ یوں ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں کہ آپ کا رب کس کو مومن کہتا ہے، آپ کا رب کسے مومن کہہ رہا ہے، اور ایمان والوں کی صفت آپ کے رب نے کیا بیان کی۔ اللہ کی بارگاہ میں مومنین کی صفتیں کیا ہیں، مومن کیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیسے مومن پسند ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سورہ انفال شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ ابتدائی آیتیں اس کی یہ ہیں، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن تو وہی لوگ ہیں، ایک ایک آیت کا معنی سمجھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ فرماتا مومن تو وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آئے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اللہ کے خوف اور اللہ کے جلال سے لرز اٹھیں۔ اللہ کا خوف ان کے سینوں میں ایسا ہو جو ہر خوف سے بڑھا ہوا، اللہ کا ڈر ان کے اندر ایسا ہو جو ہر ڈر سے زیادہ ہو۔ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل اللہ کے خوف سے لرزنے لگیں، کانپنے لگیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کی آیتیں جب ان پر پڑھی جائیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جائے، ان کے ایمان میں ترقی ہو جائے، یعنی کیفیت ایمان بڑھ جائے، نور ایمان میں اور جلا پیدا ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، تین صفتیں ہوئیں، آگے دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اسی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ پھر ان کے لیے بشارت کیا ہے، ان کا انعام کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا اکرام کیا ہے۔ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں رب کی بارگاہ میں مومن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے رزق ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ رزق ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفتیں ایمان والوں کی ہمارے لیے بیان کی تاکہ ہم ایمان والے ہیں تو ہم ایسے بن جائیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ سورہ انفال کی چند آیتیں ہیں۔ اللہ نے اور بھی دوسری آیتوں میں ایمان والوں کی صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم اسے متعدد خطابات میں آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ایمان والوں کی صفتیں آپ کے سامنے مکمل طریقے سے آ جائیں۔ آج ہم سورہ انفال کی
ان ابتدائی چند آیتوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی ایک شان یہ ہے کہ وہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل اللہ کے کبریائی سے، اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال سے کانپ جاتے ہیں۔ دیکھو ایمان والے اللہ سے دو طرح سے ڈرتے ہیں، دو طرح سے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ ہمیں یہ عذاب دے گا، ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، ہمیں قبر میں عذاب ہوگا، ہمیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ عام ایمان والوں کی شان ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ لیکن جو خواص ہیں ایمان والوں میں، جو اعلیٰ درجے کے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بلکہ اللہ کے جلال اور ان کی کبریائی سے ڈرتے ہیں۔ جیسے انبیاء کرام ہیں، انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے گا، معاذ اللہ وہ تو معصوم ہیں۔ انبیاء کرام اور ائمہ کرام، صحابہ کرام جو اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں، ان میں بعض وہ ہیں جو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ کے جلال سے بھی ڈرتے ہیں، مگر بعض وہ بھی ہیں کہ جو عذاب سے تو محفوظ ہیں مگر عذاب سے زیادہ اللہ کے جلال سے ڈرتے ہیں، بہت زیادہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ منظر بھی لائے گا کہ انبیاء کرام کہیں گے جنہوں نے دنیا میں کوئی خطا نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کی طرف سے معصوم پیدا کیے گئے، وہ کہیں گے آج میں رب کی بارگاہ میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا، اس لیے کہ میں نے اپنے رب کو ایسے جلال میں دیکھا، نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھوں گا۔ اللہ اکبر! یہ رب کے جلال کا خوف ہے، یہ رب کی کبریائی کا، رب کی عظمت کا خوف ہے، جو اس کے عذاب کے خوف سے کئی درجے زیادہ ہے کہ انبیاء بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انبیاء کو اس بات کا تو ڈر نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے یا قبر میں عذاب دے، نہیں، وہ اس سے محفوظ ہیں، مگر رب کا جلال، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، یہ ایک الگ خوف ہے جو ہر خوف سے زیادہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ اس سے یوں سمجھیں کہ ایک بڑا تقریب فہم کے لیے دنیا کی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بہت ہی سخت قسم کا، بڑا ہی جابر قسم کا، بڑا کٹر قسم کا، بڑے سخت مزاج والا ایک تھانے دار آ جائے۔ اب اس تھانے کے اندر میں جتنے علاقے ہوتے ہیں، سارے چور، بدماش، لچے، اچھنگے، لفنگے جتنے بھی ہیں، وہ تو سب ٹائٹ ہو ہی جاتے اس کی مار پیٹ سے، مگر شریف لوگوں کو، جو مجرم نہیں ہیں، جنہوں نے کوئی چوری نہیں کی، جنہوں نے کچھ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، وہ لوگ، ان لوگوں کو ان کی مار کا ڈر نہیں ہوتا ہے، مگر اس کا ایک خوف رہتا ہے۔ بھئی بڑا سخت تھانے دار آیا ہے، بڑا کٹر قسم کا آیا ہے، کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے، حالانکہ آپ مجرم نہیں ہیں مگر آپ کو ڈر ہے۔ یہ جو ڈر دنیا کے ایک انسان کا آپ کو ہوتا ہے، اس کی کوئی نسبت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے، کوئی نسبت نہیں، جو سمندر کے سامنے قطرے کی ہوتی ہے وہ بھی نہیں۔ اتنا زیادہ اللہ کا جلال، اللہ کا خوف اللہ کے بندوں پر قائم ہوتا ہے۔ وہی خوف اللہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے، وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ کبھی دیکھا یا سنا بزرگوں سے کہ اولیاء کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا تو آنکھیں برس پڑتی، کبھی سنا مولا علی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کانپنے لگتے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی کبریائی کا، اللہ کے جلال کا خوف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر روتے، کیوں؟ یہ اللہ کے جلال کا، اس کی کبریائی کا خوف تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ شان ایمان والوں کی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا ذکر کیا جائے ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا،
اللہ کا خوف ایسا اپنے دل میں لاؤ کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو تمہارا دل خوف الہی سے کانپنے لگے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تو ان کا ایمان اور ترقی کرتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کتنی مرتبہ حضور نے جنت کی بشارت دی، کتنی بار جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر تم صدیق ہو، ابو بکر تم جنت میں ہو، صدیقین کے امام ہو، میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ کتنی حدیثیں سیدنا ابو بکر صدیق کے جنتی ہونے پر ہیں۔ ہمیں ایک مل جاتی تو ہم تو بالکل ہی بے پرواہ ہو جاتے۔ ابو بکر صدیق کو درجنوں بشارتیں ملی، مگر اس کے باوجود اللہ کی کبریائی کا خوف دیکھو، اللہ کے جلال کا خوف دیکھو۔ گزر رہے راستے سے انہوں نے دیکھا ایک درخت ہے جس پر ایک چڑیا ہے، اور وہ چڑیا ایک پھل کو کھا رہی ہے، تو آپ نے اسے محبت بھری نظر سے دیکھا اور کہتے ہیں کہ یہ چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے، اے چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے، تجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا کوئی خوف نہیں، تجھ سے تیرے اعمال کا حساب نہیں لیا جائے گا، تجھ سے تیری زندگی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اے کاش میں ایک پھل ہوتا جسے چڑیا کھا کے ختم کر دیتی، اے کاش میں ایک درخت ہوتا جو سوکھ کر کے گر جاتا، میرا وجود ختم ہو جاتا۔ یہ کس چیز کا خوف ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت درجنوں مرتبہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں، وہ اللہ کے جلال سے ایسا کانپ رہا ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر میں اپنی زندگی کا حساب کیسے دوں گا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ رب کی کبریائی اور اس کے جلال کا خوف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میں ایک دن کا ہوتا جو ہواؤں کے دوش پہ اڑ کے کہیں ختم ہو جاتا، میرا وجود اس دنیا سے چلا جاتا، تاکہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا، ہمیں اس کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے جواب دینے کا، اپنے اعمال کے حساب کا ہمیں خوف نہ ہوتا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ ہیں ایمان والے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا تو ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپنے لگتے۔ سب سے بڑا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ہو تو مومن کا دل اللہ کے ذکر کے خوف سے کانپنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر سے لذت بھی ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایمان والے ہیں، اور جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا۔ اللہ کے نبی نے نماز کی آیت سنائی، صحابہ خوش ہوئے، زکوٰۃ کی آیت سنائی اور خوش ہوئے، ایک کے بعد ایک حکم آتا تو ایسا لگتا کہ وہ انتظار میں رہتے کہ آج کوئی اور حکم آئے تو ہم عمل کریں، اور کوئی حکم آئے تو عمل کریں۔ تو اللہ فرماتا کہ ان کا ایمان اور ترقی پاتا۔ آپ دیکھیں دنیا میں اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی، ایمان والوں کی شان کیا ہے کہ ان کا ایمان بڑھنا چاہیے، ان کے ایمان میں ترقی ہونی چاہیے، نور ایمان، کیفیت ایمان بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اصل ایمان جس چیز کا نام ہے اس میں بڑھنا گھٹنا نہیں ہوتا۔ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیفیت ایمان بڑھتا۔ تو اب یہ کیا چیز ہے، آپ اسے غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں سناتے، احکام بتاتے، حکم نازل ہوتا تو صحابہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوتا، اور زیادہ اضافہ ہوتا، ان کے ایمان میں اور ترقی ہوتی۔ تو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دی ہیں، اور ہر انسان اپنی نعمت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ غور کریں، جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اس سال جتنی پراپرٹی انہوں نے بیچی وہ سوچتے اور زیادہ خریدیں، اگلے سال اور بیچیں، ٹھیک ہے۔ پھر جناب والا کاروباری لوگ، تجارتی لوگ، اس سال ہم نے 5 کروڑ کا کیا، اگلے سال 8 کروڑ کا کریں گے۔ سارے کمپنیاں، ساری فیکٹریاں، سارے بزنس، سارے تجارت سب اسی پر چلتے ہیں کہ ایک سال میں ہم نے جتنا کمایا، جتنا اضافہ ہوا اور بڑھائیں، اور اگر آپ نہیں بڑھا سکتے تو پھر ان کمپنیوں سے کتنے لوگوں کو چھٹی دے دی جاتی ہے، بھئی آپ سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے،
پچھلے سال جتنا تھا اتنا ہی اس سال ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز میں اضافہ۔ ایک انسان اپنی باڈی کے لیے کتنا باڈی بڑھانے کے لیے آج کل تو جگہ جگہ باڈی یعنی ورزش کے لیے مراکز قائم کر دیے گئے، لوگ پیسے دے دے کر کے اور اپنی باڈی کو بڑھاتے ہیں۔ ان کو جس طریقے سے بتایا جاتا ہے یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پروٹین لینا، یہ نہیں لینا، ایسے جینا ہے، ایسے رہنا ہے، وہ صاحب اپنی پوری زندگی کو بریک لگا دیتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی شوگر سے بچنا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دو، آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ بلڈ پریشر سے بچنا ہے، نمک چھوڑ دو، ان چیزوں کو چھوڑ دو، چھوڑ دیتا ہے۔ فلاں بیماری سے بچنا ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی درجنوں آیتیں اتاری کہ جہنم سے بچنا ہے تو یہ چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو، یہ خطرناک باتیں چھوڑ دو، یہ لغو فحش، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ ہمیں اس پر کوئی فرق نہیں۔ میرے عزیزو، یہ سوچنے کی بات ہے، حالانکہ بچنے کے باوجود لوگوں کو بچنے کے باوجود بیماریاں ہوتی ہیں، تمام تدبیروں کے باوجود بیماریاں ہوتی ہیں، مگر ایک بار اپنے رب پہ، ایک مرتبہ اپنے رب کی کہی ہوئی باتوں پر پورا بھروسہ کر کے عمل کرو، انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا فرمان ہے کہ رب کی باتیں کبھی نہیں بدلتی، کبھی بدلتی نہیں ہیں، کبھی اس کی باتوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اس لیے اگر آپ کو جہنم سے بچنا ہے اور آپ کو اپنی زندگی کامیاب بنانی ہے تو اپنے رب کے احکام پر عمل کرو، بلا شبہ، یقیناً، حتماً، بلا شبہ آپ کی زندگی کامیاب ہو کے رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر نعمت میں ہم اضافہ کرتے ہیں، تجارت میں، کاروبار میں، اپنے معاملات میں، جسم کی بڑھوتری میں، ہر چیز میں ہم اضافہ کرتے ہیں تاکہ نعمت بڑھے اور زیادہ بڑھے۔ تو پھر یہی معاملہ ایمان کے بارے میں اور نیک عمل کے بارے میں کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی، آگے کیوں نہیں سوچتے کہ بھئی یہ مہینہ گیا، اس سے زیادہ عبادت اگلے مہینے میں کریں، یہ سال گیا، اس سے زیادہ اگلے مہینے میں کریں؟ ہم کیوں بھروسہ کر لیں، ارے بہت کر لیا ہم نے، ارے مولانا صاحب بہت دے دیا، سب زکوٰۃ ختم ہو گئی، سب کے ختم ہو گئے، بہت سب کو دے لیا، ہو گیا سب کچھ۔ یہ کیوں آتا ہے؟ کیوں یہ آتا ہے؟ ہر چیز میں بڑھنے کی حرص رکھنے والوں، طمع رکھنے والوں، دنیا کو بڑھانا چاہتے ہو تو دین پر بریک کیوں لگاتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا بڑھتی ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ تمہارا دین بڑھنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سالوں سال کے نمازی ویسی کی ویسے ہیں، نہ ان کے اخلاق میں کوئی تبدیلی آئی، نماز سے ان کی سیرت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، ویسے ہی بدخلق ہیں، ویسی آوارگی ہے، ویسی گندی سوچ ہے، ویسے ان کے کام ہے، ویسی دھوکہ دھڑی ہے، ویسی لوگوں کے ساتھ 3-5 ہے، ویسی حرام خوری ہے، ویسے ہی سود کے کاروبار ہیں، ویسے ان کی دنیا کے حرام کاریاں چل رہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں تبدیلی ہوتی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے اندر یہ برائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا، چلو یہ برائی چھوڑ دیا، اگلے مہینے میں دوسرا چھوڑا، پھر چھوڑا، ایک دم ایک کے بعد ایک چھوڑتے چلے جائے، اور ایک دن ایسا آ جائے کہ اللہ تم سے کہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دین کو جب دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لو گے، دین کو، نیک عمل کو اپنے کالے کرتوت چھپانے کا ذریعہ بناؤ گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دین اور نیک عمل صرف اللہ کے لیے کرو، تبدیلی ضرور آئے۔ آج لوگ، میں بتانا چاہتا ہوں اور افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے، ہمیں خود شرم آ رہی کہتے ہوئے، کتنے آپ کو ملیں گے جو اپنی نیکی کو، اپنی پرہیزگاری کو، اپنے سجدوں کو، اپنی نمازوں کو اپنے کالے دھندے کے لیے رکاوٹ اور آڑ بنا کے چل رہے ہیں۔ جو وہ 3-5 کے دھندے کرتے ہیں تو آپ کو نمازیں دکھا دکھا کر کے اپنے جال میں پھنساتے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ آ گئے تو پھر بھائی چاروں خانے چت ہو گیا،
آپ تو سوچے تھے ارے تو بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار، بڑے کالے کالے دھبے ہیں اس کی پیشانی پہ، اتنے موٹے موٹے، یہ تو بڑا فرشتہ صفت انسان ہے۔ انہی چیزوں کو اس نے دنیا پھنسانے کے لیے تو استعمال کیا تھا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، بتانا یہ ہے کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ہر عمل جو بھی نیک عمل کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ دین کو، شریعت کو، نیک اعمال کو، یار دنیا تو اللہ تعالیٰ کتے کو بھی دے دیتا ہے، اللہ جانوروں کو بھی کھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چوپایوں کو، چرند و پرند کو، زمین میں رہنے والے سانپ اور بچھوؤں کو بھی رزق دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے رہنے والے ہیں سب کو کھلانے والا تمہارا رب ہے، وہ سب کو کھلا دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے اپنے دین کو استعمال کیوں کرتے ہو؟ دین کو صرف اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رب ہی پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب چھوڑ دیں، نہیں، رب پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہوا اسباب کو اپنائیے، جو اس کا طریقہ ہے اسے اپنائیے، جو پروسیجر ہے وہ کیجئے، ساری کام محنت سے کیجئے، مگر بھروسہ صرف اپنے رب پر کیجئے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے ہم کریں گے، انٹرویو دیں گے، محنت کریں گے، تیاری کریں گے، رات رات کو جاگیں گے، پڑھائی کریں گے، کاروبار میں اپنا دل دماغ لگائیں گے، سب کچھ کریں گے، مگر آخری فیصلہ اور بھروسہ رب کی ذات پہ ہی رہے گا۔ رب جو چاہے گا وہ ہوگا، جتنا چاہے گا دے گا۔ یہ مطلب ہے رب پہ بھروسہ کرنے کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بس رب پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، باہر نہیں جانا، کام نہیں کرنا، گھر میں بیٹھے رہنا، اللہ تو دینے ہی والا کہیں نہ کہیں سے دے گا۔ بالکل غلط سمجھا، بالکل غلط معنی اس کا نکلا۔ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، آیت بالکل صحیح، بات بالکل سچی، لیکن مطلب بالکل غلط نکالا۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں، ہم نے بڑا پاکیزہ مہینہ گزارا ہے، بڑا خوبصورت مہینہ، بڑا نورانی مہینہ، بڑا روحانی مہینہ، اپنے رب کو راضی کیا ہے، اب ناراض مت کرو۔ راضی کیا نا تو اب ناراض مت کرو، یہ کوشش کرو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہی رہے اور اسی رضا میں تم دنیا سے چلے جاؤ۔ اس لیے اب جو لوگ یہ سوچے بیٹھے تھے رمضان گزرے گا تو پھر اپنی لائن پر آئیں گے، ان سے گزارش ہے کہ اب یہ طے کر لو کہ ہر حال میں 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق اس کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اچھے اخلاق اپنائیں گے، لوگوں سے پیار سے ملیں گے، اپنے دین کو دنیا کا ذریعہ نہیں بنائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک عمل کریں گے۔ میرے عزیزوں، ایک ایک گناہ، ایک ایک چیزیں نوٹ کرو اپنی زندگی کی اور اسے چھوڑتے چلے جاؤ، اسے چھوڑتے چلے جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ۔ یہ زندگی کا چراغ کب بجھ جائے کوئی نہیں جانتا۔ یہ رمضان گزرا، خدا کرے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہو، خدا کرے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ اگلا رمضان ملے نہ ملے کیا پتا، تو رب کو ناراض نہ کرو، اسی رضا کی زندگی میں رب کے ساتھ ملاقات کرو، اس کی رضا کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔